السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے۔ آج جو واقعہ ہم شیئر کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سودا نامی ایک عورت ہے اور 8 سال کا ان کا بچہ ہے، وہ لے کر میکے جاتی ہیں۔ ایک ایسا زمانہ جب لوگ پیدل یا سواریوں پہ سفر، جانوروں کی سواریوں پہ سفر کرتے تھے اور راستے میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے۔ تو وہی زمانہ ہے، راستے میں پڑاؤ ڈالا تو ڈاکہ پڑ گیا اور جو ڈاکو تھے وہ سب کچھ لوٹ کے لے گئے۔ اور اس زمانے میں چونکہ انسانوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی تو لہٰذا کچھ لوگوں کو بھی پکڑ کے لے گئے، جس میں سودا کا بیٹا زید بھی شامل تھا۔ عکاظ کے میلے میں بیچا گیا، حکیم بن حزام نے خریدا اور اپنی پھپھو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو گفٹ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب نکاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے تو اس وقت زید کی عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15 سال تھی۔ تو انہوں نے وہ اپنا یعنی غلام جو تھا وہ رسول اللہ کو گفٹ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا اور آپ سے تربیت پانے لگے۔ ایسے میں ان کے والدین کو، حضرت زید کے والدین کو خبر ہوئی کہ ہمارا بچہ کدھر ہے، تو ان کے والد حارثہ اور ان کے چچا کعب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ آپ نہایت کریم انسان ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ یعنی پوری بپتا سنائی کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ یہ مس ہیپ ہوا، اور یہ بھی کہا، یہ بھی آفر دی کہ اس کے بدلے میں آپ جو بھی فدیہ ہمیں کہیں گے ہم وہ آپ کو دے دیں گے۔ ظاہر یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ ظاہر ہے انہوں نے کچھ پیمنٹ کر کے یہ بچہ خریدا ہے تو ہم اس سے زیادہ بھی پیمنٹ واپس کرنے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں ہرگز نہ اسے روکوں گا، نہ ہی میں کوئی فدیہ لوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا پسند کرے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کوئی شخص میرے پاس رہنا چاہے اور میں اسے وہاں سے نکال دوں۔ تو والد نے اور چچا نے کہا کہ بالکل درست بات کہی آپ نے، بہت ہی اچھی بات کہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انہیں یقین بھی دلایا کہ مجھے اگر وہ جانا چاہے گا تو مجھے کوئی فدیہ نہیں چاہیے، وہ چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب باپ کا اور چچا کا خیال تھا کہ زید یوں ہی ہمیں دیکھے گا تو ہمیں دور سے آ کے لپٹ جائے گا اور اپنے گھر پہنچنے کے لیے بےتاب ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ایک سیکنڈ بھی یہاں رکنا پسند نہ کرے گا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت زید کو بلایا اور پہلے یہ سوال کیا کہ کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ حضرت زید نے کہا جی، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پوری آزادی ہے، جانا چاہو تو خوشی سے چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ تو حضرت زید نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے اب کہیں نہیں جا سکتا۔ اب سوچیں کہ وہ زمانہ جب کہ غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا تھا، اس زمانے میں ایک شخص غلامی کو آزادی پہ ترجیح دے رہا ہے۔ باپ اور چچا حیران ہوئے، انہوں نے کہا کیا تم غلامی کو آزادی پہ ترجیح دے رہے ہو؟ اپنوں کو چھوڑ کے غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت زید نے کہا کہ جو کچھ میں نے ان کے پاس پایا ہے وہ ایک ایسا یعنی یونیک چیز ہے، ایک ایسا یونیک دین ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اسی وقت آزاد کر دیا اور حرم میں جا کے مجمع عام میں اعلان کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔
اور حضرت زید کو آپ سے بہت محبت تھی، اور زید الحب ان کو لوگ کہتے تھے۔ اور لیکن اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا رویہ تھا، وہ کیا برتاؤ تھا، وہ کیا اخلاق تھا کہ انہوں نے غیر کو اپنوں پہ چن لیا، پریفر کیا، غلامی کو آزادی پہ ترجیح دی۔ وہ آپ کا حسن سلوک تھا، وہ آپ کا حسن خلق تھا، وہ آپ کا ان سے برتاؤ تھا جو ہر اس چیز سے بالا تر تھا جس کا خیال کر کے لوگ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ کسی عورت کے حوالے سے ہم اکثر سنتے ہیں کہ اس نے کنڈ پاری ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے اس کے باپ اور بھائی کھڑے ہیں، تو لوگ ان کی وجہ سے ڈر کے اچھا سلوک کر دیتے ہیں، تھوڑا سوچ کے کام کرتے ہیں، سوچ کے بات کرتے ہیں، اور اسی طرح سو اینڈ سو پورے معاشرے میں یہی صورتحال ہے۔ لیکن جو انسان اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ سے اپنا معاملہ درست کر کے کرتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے، اس کی محبتیں بھی خالص ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کی خاطر ہوتی ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ سچی خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ ہے جو ہم سب کو اپنانے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اپنے گھروں میں نگاہ ڈالیں تو ہمارا یہ حال ہے کہ سگے خونی رشتوں میں بھی خلوص محبت کا فقدان ہے، مجبوری کی ڈور سے بندھے ہیں رشتے۔ اصل پتہ تو تب چلتا ہے انسان کو اپنے اخلاق کا کہ جب دوسروں کو فری ول دے دی جائے، اور پھر بھی کیا وہ ہمارے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی محبت، آپ کا رویہ ایسا تھا کہ آپ کی غلامی کے مقابل باقی دنیاوی بادشاہتیں ہیچ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی سے پیش آتے، اخلاق اور برتاؤ میں انتہائی نرم، سہولتیں بانٹنے والے، نہ سخت مزاج، نہ بدخو، نہ بیہودہ گو۔ تین باتیں آپ نے مستقل اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ رکھی تھیں۔ ایک، کبر و غرور کرنا، دوسرا لا یعنی باتیں کرنا، آپ کبھی لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، اور تیسرا مال و دولت جمع کرنا۔ یہی اسوہ رسول کی چند جھلکیاں ہیں۔ اگر اللہ کرے کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے، آپ کے دل میں اتر جائے، اللہ کرے کہ میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ڈھلنے کی کوشش کریں، اس محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ جس کا ہمیں آپ سے وعدہ ہے، اور محبت تو دراصل محبوب کے رنگ میں خود کو رنگ لینے ہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ جیسا خلق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔